اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مومنین کرام، یہ آیت، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آج کی اس نہایت ہی مختصر تقریر کا موضوع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جان لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہیں، کہ ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری بازگشت اللہ کی طرف اس لیے ہوگی کہ تمہیں خبر دیا جائے گا کہ تم نے اس دنیا میں کیسے کیسے کام انجام دیے تھے۔ ایک نہایت ہی افسوسناک خبر اس وقت پورے سوشل میڈیا پر دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے کہ وسیم رضوی، وسیم ملعون، شیعہ وقف بورڈ میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں اسے کامیابی ملی، اور جب یہ کامیاب ہوا تو اس نے کامیابی کے بعد یہ کہا، میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے، کہ میری یہ کامیابی کٹر پنتھیوں کے منہ پر تماچا ہے۔ اور اس کی جسارت اور اس کی ہمت اتنی بڑھی کہ اس کے بعد وہ فوراً کہتا ہے کہ کٹر پنتھی ملاؤں کے منہ پر تماچا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ پورے متولیوں نے یہ دکھا دیا کہ ہندوستان میں اب کٹرتا نہیں چلے گی۔ اس نے ایمان کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، خدا کی محبت کو، اہل بیت کی مودت کو اور قرآن سے الفت کو اس نے کٹرتا کا نام دیا ہے۔ ایسا جسور، ایسا جسارت کرنے والا میرے خیال سے ہمارے قوم میں تو اب تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن مجھے افسوس اس وسیم پر نہیں ہے، اس نے تو اپنی آخرت خراب کر لی ہی ہے، اسے یقین بھی ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم انصاف سے بتاؤ کہ تمہاری عاقبت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تو وہ 100% یہی کہے گا کہ ہم نے جہنم خرید لی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو ایک مذہبی ادارے کے متولی تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے ووٹ اس مرتد انسان کو دیا۔ کس لیے دیا؟ دنیا کے لیے۔ کس لیے دیا یہ ووٹ؟ کس لیے دیا؟ مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو جو ہے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے بیچ دی۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پیغمبر اسلام کی مجھے یاد آ رہی ہے، اور اس قدر یہ حدیث اس واقعے کے اعتبار سے جا کر اس پر فٹ ہو رہی ہے، یقین جانیں آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ماحول کے لیے، ایسے ہی افراد کے لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا وشر منہ
من باع آخرتہ لدنیا غیرہ۔ حدیث سنیں عزیزو، کتنی پیاری حدیث ہے یہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ دو طرح کے لوگ ہیں آج کے اس واقعے میں، ایک تو وہ کہ جو مرتد ہے اور بنام شیعہ وہ مذہب تشیع کو خراب کر رہا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ دونوں کے لیے یہ حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بدترین انسان وہ ہے، شر الناس، بدترین انسان وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ یہ وسیم رضوی ہے جس نے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ اب آئیے حدیث کا جو دوسرا رخ ہے، جو دوسرا جملہ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں وَشَرٌّ مِّنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا غَيْرِهِ، اور اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اور اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ رہا ہے۔ جن لوگوں نے وسیم کو ووٹ دیا ہے، ان کی طرفداری کی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وسیم کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے۔ شمر کون تھا؟ یزید کی دنیا بنانے کے لیے امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا۔ حرملہ کون تھا؟ پسر سعد کون تھا؟ یہ سارے دشمن کون تھے؟ یہ یزید کی دنیا بنانے کے لیے کربلا میں آئے تھے اور اپنی آخرت کو انہوں نے بیچ دیا تھا۔ ایسے لوگ ہمیشہ پائے جاتے رہیں گے۔ لیکن اب آئیے، ایک میسج، ایک پیغام ہے جس کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی ہے۔ کیا ان اداروں میں جس کے یہ متولی ہیں، یہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے وسیم کو، کیا آپ لوگ ان لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ متولی کی حیثیت سے مثلا مسجد یا امام بارگاہ یا قبرستان یا جو کچھ بھی ہے اس میں باقی رہیں؟ آپ کا ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ اگر تمام مومنین مل کر کہیں کہ یہ شخص جس نے وسیم کو ووٹ دیا ہے، ہم اسے متولی بننے دینا نہیں چاہتے ہیں، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے لیے ہندوستان کے آئین میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ احتجاج کریں، آواز بلند کریں، کورٹ جانا ہو تو کورٹ جائیں، FIR کریں، اور جو کچھ بھی وہ کلا سے گفتگو کر کے، مشورہ کر کے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس خبیث کو، ان کو بھی کافر کردار تک پہنچانا آپ کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے روز محشر آپ سے سوال کیا جائے۔ مومنین، نقش حیات وہ پروگرام جو آتا ہے SNN کے ذریعے سے، اس کی جگہ پہ آج یہی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے نقش حیات پروگرام کے ذیل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔